السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چلیے جی، احادیث آ گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ 3636 حدیث۔ عن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا الذی یصلی عیسی ابن مریم۔ اچھا جی، منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، وہ مجھ میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ آگے آ جائیے، اب یہ ہے اس سے مراد امام مہدی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ احادیث متواتر ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کا تعلق اہل البیت کے ساتھ ہوگا، اور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ نکلیں گے اور دجال کو قتل کرنے میں دفعہ 3637 دوبارہ چلے پڑھے لیتے ہیں۔ عن معاویہ تبنی قرة عن أبيه مرفوعا لتملأن الأرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه فيملوها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما۔ چلیے جی، معاویہ بن قرہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ زمین ظلم سے اور پریشانی سے بھر جائے گی، اور جب ظلم اور پریشانی یعنی جو ہے نا فساد سے بھر جائے گی نا، تو پھر اللہ ایک آدمی بھیجے گا جو مجھ سے ہوگا، میرے نام کا ہوگا، مجھ سے ہوگا، اور وہ زمین کو انصاف سے اور عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے اور ستم سے بھری گئی تھی۔ اوپر کیجئے، آپ تھوڑی سے اونچا کر دیجئے، جی جی۔ اچھا جی، بات اصل میں یہ ہے کہ زمین جو ہے جہاں پہ دیکھیں نا انصافی ہے، جہاں پہ دیکھیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آج کل جو ہے نا وہ فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے تو بہت سارے دوسرے مسئلوں کی زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ اس وقت زمین میں اس سے زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ کرنے کی بات تو ایسی ہے کہ خود شام کے اندر ایسے ایسے جو ہے نا اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ افراد مارے جا رہے ہیں جو کہ جو ہے فلسطین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کو ذرا دیکھیں، گلوبل سینیریو میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ ایجیٹیشن، انسان ہے، یوکرین ہے، وہاں پر انسانی سانحہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیے کہ جو ہے نائجر ہے، سوڈان کے اندر اس وقت جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں، لوگوں کو کیسے وہ قتل کر رہے ہیں اور لوگوں کے کیا وہاں پہ حالات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہیں اس ساری جو کیفیت کے اندر جو حال بنا ہوا ہے، اس کے سے نکلنے کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، کوئی ایک لیڈر ایسا سامنے آ جائے جو کہ انسانوں کو جو ہے نا اللہ کے حکموں پر واپس لے کے آئے اور زمین کے اندر دوبارہ قسطا وعدلا، یعنی انصاف اور جو عدل جو ہے نا وہ دوبارہ آ جائے۔ چلیے جی، اوپر کیجئے جی، ٹھیک ہے، اوپر کریں۔ اچھا جی، نیکسٹ حدیث پہ آئیے۔ اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، یہ ہم نے پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی 3638۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ زیادہ اونچی کر دی آپ نے، پڑھ لیتے ہیں حدیث۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اللیلۃ عند الکعبہ، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات کعبہ کے پاس دیکھا، فرأیت رجلا آدم، میں نے ایک آدمی دیکھا، کأحسن ما انت رائن من ادمی الرجال، جو آپ نے اتنا اس رنگ میں انتہائی خوبصورت آدمی تھا، لہو لمۃ کأحسن ما انت رائم من اللمم، ایسا کوئی خوبصورت چمک اور عجیب سا جو تھا نا وہ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ قدر جلہا فہیا، اور جو ہے نا اس کی جو شان ایسی خوبصورت تھی نا، فہیا تقطر ماء، اور اس کے بالوں سے جیسے پانی کے قطرے گر رہے تھے، متکئا علی رجلین او علی عوائق
رجلینی یطوفون، اور اس طرح سے وہ دو آدمیوں کے کندھے پر ٹیک لگا رکھی تھی، جیسے ایک سائڈ میں ایک بندہ ایک سائڈ میں ایک بندہ، ان کے پر ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. فسألت من ھذا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قیل ھذا المسیح ابن مریم، تو کہا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہے. ثم اذا انا برجل جعد قط قطتی، تو کہتے ہیں کہ پھر اچانک میں نے دیکھا ایک آدمی جو کہ چھوٹے اور گھنگریالے والوں بالوں والا تھا. اعور العینی الیمنا، اور اس کی جو آنکھ تھی نا، جو دائیں آنکھ تھی وہ کانی تھی. اعور کہتے ہیں اندھے کو. کأنہا عنبۃ صافیہ، جیسے کہ خوشہ انگور میں نا، انگور کے اس کے اندر جو ہے نا ایک ابھرا ہوا دانہ. فسألت من ھذا، میں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ فقیل علی، تو مجھے کہا گیا ھذا المسیح الدجال، یہ مسیح دجال ہے. اچھا جی، اب یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے یہ لگا ہوا ہے بندہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا اصل نام جو ہے وہ مسیح ہے، اور دجال تو جو ہے نا وہ اس کا نام ہے کیونکہ یہ دجل یعنی دھوکہ فریب دینے والا ہے نا. تو در حقیقت وہ میمک کر رہا تھا عیسیٰ بن مریم کی، کہ میں ہوں وہ عیسیٰ بن مریم، اور جو ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ جو ہے لیکن اس کی شکل بھی بڑی عجیب تھی اور ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا. تو نام اس کا مسیح تھا، یعنی یہ بالکل ایک ریپلیکا بننے کی کوشش کر رہا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا. چلیے جی آگے چلیے، آگے چلیے. اچھا جی، تھوڑا سا اور اوپر کیجئے ذرا، حدیث کلیئر ہو کے سامنے آ جائے. اچھا جی، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی بن مریم اماما مقسطا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابی القاسم آپ کی کنیت تھی، ان کی جان ہے، عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے ایسے لیڈر جو انصاف کرنے والے، وحکمًا عدلا، ایسے جج جو عدل کرنے والے. فلیکسرن الصلیب، ویسے یہ ساری حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھیں بیا، آج آپ نے ہمیں خاصا پیچھے سے لگا دیا. آپ پڑھنے دیجئے، ختم کرنے دیجئے، ہم قریب پہنچ گئے. اچھا جی، تھوڑا ہاں جی، تو کیا ہے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کی جو بنیاد ہے نا وہ جو ہے کیا ہے، اس کو بولتے ہیں کفارے کا عقیدہ، اس کی جو بنیاد ہے. اور اس کو میں نے پچھلی دفعہ بڑا واضح کیا تھا کہ صلیب کو اس لیے عیسائیت کے اندر جو ہے مرکزی حیثیت دی گئی ہے کہ اس کے مطابق انسانوں کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور اصل وہ جو گناہ جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا نا، جہنم جنت میں جو ہے وہ پھل کھانے والا، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا خود وہ اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کو صلیب پہ چڑھا کے تو جناب والا اس کا گناہ ہی ختم کر دیا. یعنی یہ ایک کنفیوژن در کنفیوژن در کنفیوژن در کنفیوژن ہے. اچھا جی، وَلَيَقْتُلُنَّ لَنَّ الْخِنْزِيرُ، اور خنزیر ختم کر دیں گے. عیسائی بڑے عجیب سے ہیں، انہوں نے فرسٹ ٹائم سود کو حلال کیا اور انہوں نے فرسٹ ٹائم خنزیر کا کھانا حلال کیا، ورنہ یہ کبھی کبھی بھی حلال نہیں رہا. وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، اور انسانوں کے تعلقات کی اصلاح ہو جائے گی. وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ، انسانوں کی جو ہے نا ان کی عداوت اور پریشانیاں جو آپس میں چکا چک لگی ہوئی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. وَلَيُعْرِضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مال پیش کیا جائے گا. کیسے ایک انسان کے ارادے اور ایک انسان کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو دنیاوی چمک دکھا کر. 10,000 تنخواہ والے کو فوراً 70,000 پہ لے آیا جانا ہے تو اس کے بعد اسے انسانیت چھن جاتی ہے. پھر نہ وہ جہاد کے قابل رہتا ہے، نہ وہ اپنا کوئی رکھتا ہے پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو وہ 70,000 کو مینٹین کر لوں. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو مال دیا جائے گا لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. ثم لئن قام علی قبری فقالا، اور پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز لگائیں گے نا، یا محمد لأجبت، تو میں ان کو جواب دوں گا. اب یہ جو بات ہے نا کہ اگر وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تھی نا معجزات جو تھے، وہ جو کہ وقم بِإِذْنِی کہا کرتے تھے اور جو ہے نا مردہ اٹھ کے زندہ ہو جاتا تھا، شاید ان کی طرف یہ اشارہ ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر کا لفظ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ بات ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیات کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے جی اوپر کیجیے، نئی حدیث کی طرف آئیے۔ اچھا جی، اچھا جی۔ ان انس مرفوعا من ادرک منکم عیسی بن مریم، انس مرفوعا کہتے ہیں جس نے پایا تم میں سے عیسیٰ بن مریم کو، فل فل یقرئہ منی السلام۔ اچھا جی، تم میں سے جس نے، انس سے مرفوع کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جس کو بھی عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہو نا تو اس کو میرا سلام پڑھنا، میرا ان کو سلام دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے نا، یہ جناب والا وصیت جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے جس کی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائے۔ چلیے جی آگے چلیے۔ اچھا جی، آ گیا دجال۔ اچھا جی، دیکھیے ذرا انہوں نے بڑی اس کی کمال کی وہ لکھی ہے، تھوڑی سی پڑھ بھی لیتے ہیں اس کی جو انہوں نے تشریح لکھی ہے کہ عیسیٰ بن مریم سے پہلے دجال آئے گا اور عجیب طرح کے اختیارات ہوں گے۔ اچھا تھوڑے سے اس کے جو اختیارات ہیں نا ان میں تھوڑی تھوڑی میمکری ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے اختیارات کے ساتھ ہی، لیکن وہ تو معجزہ ہے نا، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جادو اور جو ہے نا نظر کا دھوکہ زیادہ شامل ہے۔ ہواؤں کے ذریعے چلنے والے بادل کی طرح زمین میں تیزی سے پھیل جائے گا، جب آئے گا نا تو بس تباہی ہو جائے گی، ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا اور وہ اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے جو ساری ریسورسز ہیں نا وہ سارے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو مانیں گے وہ ان پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تو زمین سے کھیتیاں اگیں گی اور خوراک بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر ویران مقامات سے خزانے نکلیں گے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک بھرپور جوانی والے شخص کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، تو پھر جب اس کو بلائے گا تو وہ یعنی صحیح ہو جائے گا، یعنی زندہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ اس کے پاس جنت اور آگ کی طرح کی 2 چیزیں ہوں گی، جس کو یہ جنت دکھائے گا نا وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جس کے بارے میں وہ آگ ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ زمین میں 40 دن قیام کرے گا اور اس کے قیام کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرے دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی جو ایام ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور اس کی پیشانی کے اوپر کافیرا لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا۔ یہ وہ والی چیزیں جن کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں۔ بات ہے وسائل جو ہے نا وہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ کس نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب باطل کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں باطل باطل نظر نہیں آتا، باطل ہمیں اسی طرح ہی نظر آتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم باطل کو پہچاننا چاہتے نہیں ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے۔ چلیے جی پڑھتے ہیں، نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اللیلۃ عند الكعبہ فرأیت رجلا آدم کاحسن ما انت رائم من ادمی الرجال له لمۃ کاحسن، اچھا اوپر کیجئے، ما انت رائم الامم۔ اچھا جی وہی حدیث آ گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ایک رات کو دیکھا، یعنی میں نے خواب دیکھا کعبہ کا، اور میں نے دیکھا ایک آدمی جو ہے نا گندمی رنگت کا تھا اور اتنا خوبصورت کہ جو کہ آپ کو انسانوں میں سے ایسا ہی آدمی کوئی شاید نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی جو ہے نا لما کہتے ہیں لٹوں کو، اتنی خوبصورت کسی کی زلفیں نہیں ہوں گی، قدر قدر جل قد رجلہا قد رجلہا فہی تقطر ماء۔ اچھا جی یہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ان میں کنگھی ہوئی ہوگی اور ایسے اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے نا، متکئا علی رجلین علی او علی اوائق رجلین یطوف بالکعبۃ فسألت، اوپر کیجئے، 2 آدمیوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ ٹکائے ہوں گے، ٹھیک ہے،
اور یا پھر دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہوں گے؟ قیل، کہا گیا کہ میں نے یہ کون ہے؟ قیل، کہا گیا ھذا المسیح ابن مریم، یہ مسیح بن مریم ہے۔ ثم اذا انا برجل جعد قططی، اور پھر میں نے دیکھا ایک بندہ جو کہ جس کے گھنگریالے اور چھوٹے بال تھے، اعور العین الیمنا، دائیں آنکھ کانی تھی، کانہا عنبہ قافیہ، جیسے کہ وہ ایک انگور کا ہوتا ہے نا خوشہ، اور اس کے اندر سے بالکل ایک انگور ذرا باہر سا کر کے نکلا ہوتا ہے۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل لی ھذا المسیح الدجال، یہ مسیح دجال ہے۔ ایگزیکٹلی وہی حدیث آ گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے راوی فرق ہے۔ چلیے جی آگے چلیں۔ عن ابن عباس مرفوعا الدجال اعور، ابن عباس مرفوعاً کہتے ہیں کہ جو دجال ہے نا وہ کانا ہوگا، حجان ازہر وفی روایت اقمر، اور جو ہے نا اس کا رنگ سفید ہوگا، ٹھیک ہے، کأن رأسہ اصلہ، اور اس کا سر جو ہے نا وہ اشبہ الناس بعبد العزى بن قطن۔ آپ نے دیکھا جو سانپ کا سر ہوتا ہے نا وہ اوپر سے نوکیلا سا ہو کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہ اس کا سانپ کے مہلک سانپ کے سر کی طرح کا اس کا سر ہوگا، یعنی چھوٹا ہوگا۔ اور لوگوں میں سے اگر میں کہوں وہ کس ٹائپ کا ہوگا یا کس سے ملتا جلتا ہوگا، تو عبد العزیٰ بن قطن سے ملتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا هَلَكَ هُلَّكُ، اور کیا ہے کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرٍ۔ اچھا اب ایسا ہے کہ دجال دجل سے ہے، ٹھیک ہے نا، دجل جو ہے اس کا مطلب دھوکا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے بڑا فتنے کا شکار ہوں گے، اور آپ دیکھیے ابھی حدیث آ جائیں گی، عورتیں ساتھ ہوں گی اور جناب والا علماء ساتھ ہوں گے، پتہ نہیں کون سی انہوں نے تعویلیں کی ہوں گی جس کے بعد وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے بڑی کمال کی بات کی، تباہ ہو جائیں گے لوگ ٹیموں میں پڑھ پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور یا ظاہر ہے اس کو رب جو مان لیں گے، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کو متعال جو ہے، تمہارا بلند جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم اس کو رب مانو گے، لیکن یاد رکھنا کہ جو اصل اللہ ہے نا، جو اصل انسان کا خدا ہے وہ کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی آگے چلیں، نئی حدیث پہ آئیے۔ اچھا جی، اچھا جی، یہاں پہ انہوں نے ایک شبے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو کہ حدیث کے کچھ منکر بھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا یورپی تہذیب کی غلی الغار، اور یہ جو پورے کا پورا زمانہ فتنے میں پڑا ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن ہمیں دیکھیں، ہم احادیث پڑھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جیتا جاگتا ایک انسان ہوگا۔ چلیے جی اوپر کیجیے ذرا تھوڑا سا۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جہدن شدیدن یکون بین یدی الرجال، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزسٹنس کا ذکر کیا، دجال کے زمانے میں جو ہے نا بہت زیادہ لڑائیاں ہوں گی، وارز ہوں گی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول، فأین العرب یومئذ، اس وقت میں عرب کہاں پہ ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول عربوں کا کیا حالت ہوگی؟ چلیے یہاں سے توجہ سے پڑھیے۔ قالا، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عائشہ العرب یومئذ قلیل، عائشہ عرب تھوڑے ہوں گے۔ فقلت ما یجزی المؤمنین یومئذ من الطعام، میں نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ سارے مسائل تو دجال کے پیچھے چل پڑیں گے نا، آپ نے وہ پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ خزانے بھی نکلیں گے، وہ بھی چل پڑیں گے، اور جو ہے نا جس قوم کے پاس وہ جائے گا اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو اس قوم کا ساری مال و دولت، ساری جو ہے نا روزی روٹی، ساری کی ساری دجال کے ساتھ چل پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول، عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ مومنین کو کیا کھانے کو ملے گا؟ قال ما یجزی الملائکہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو کہ ملائکہ کو کافی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے، سبحان اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحمید الحمد للہ والتحلیل لا الہ الا اللہ
قلت فأي المال یومئذ خیر، میں نے پوچھا یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا مال بہتر ہوگا؟ قال غلام شدید یسقی اہلہ من الماء واما الطعام فلا طعام، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا خادم جو اپنے آقا کو اس دن پانی پلائے گا، اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو کھانا ہوگا ہی نہیں۔ چلیے جی، دیکھیے یہ قحط ہے، یہ جو ہے وہ وسائل کی عدم فراہمی ہے یا کیا ہے، لیکن فتنہ بہت بڑا ہے، اور جو اس کی تصدیق نہیں کرے گا، یعنی دجال کے دھوکے میں یا اس کے سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا نا، ان کو فوری طور پہ ان سے ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو اس کے پاس جنت اور جہنم ہے، جو اس کی جنت ہے وہ در حقیقت جہنم ہے، اور جو اس کی جہنم ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بس اتنی کہ یہ ہے نا، یہ جان کے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا، تو مسلمانوں کو یہی بات بچا جائے گی۔ اور کیا ہے کہ اپیرنٹلی تو تباہی ہوگی، لیکن در حقیقت وہ نجات ہوگی۔ چلیے جی آگے کیجئے 3646۔ ان ابی بن کعب مرفوعا، ابی بن کعب سے مرفوعا ہے، اپنا روایت ہے، الدجال عینہ قضراء کالزجاجہ، کہ دجال، اب ابی بن کعب کہتے ہیں کہ دجال کی جو آنکھ ہے نا وہ ایسے جیسے شیشے کی طرح سبز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یہ اس کی طرف، اس سیکوینس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دجال کی آنکھ ایسے ابری ہوگی، پچھلی حدیث میں اس کو جو ہے انگور کے ساتھ مشابہ کیا، یہاں پہ کہا کہ جیسے سبز رنگ کا ایک دانہ سا جو ہوتا ہے نا، ایک ہیرا جو ہوتا ہے، شیشہ سا جو ہے نا وہ بھرا ہوتا ہے۔ چلیے جی آگے دیکھیے نیکسٹ والی حدیث 47۔ ان ربعی بن حراش، ربعی بن حراش سے روایت ہے، قال قال عقبۃ بن عمر، عقبہ بن عمر کہتے ہیں لحذیفہ، حذیفہ کو، الا تحدثنا ما سمعت من رسول اللہ، اے حذیفہ آپ ہمیں بتائیں گے نہیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ قال انی سمعته یقول، تو حذیفہ کہنے لگے ہاں میں نے ایک دن اللہ کے رسول کو کہتے سنا، انما الدجالی اذا خرج ماء ونارا، کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا اور ایک آگ ہوگی، فاما الذی یرا الناس انها النار، تو جس کو تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ آگ ہے، فماء بارد، وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، واما الذی یرا الناس انه ماء بارد فنار تحرق، اور جس چیز کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی ہے تو وہ بھڑکتی آگ ہوگی، فمن ادرک منکم، تو جو تم میں سے اس کو پائے، فل یقع فی الذی یرا انہا نار، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں گرے جو کہ اپیرنٹلی آگ آ رہی ہے، فإنہ عذب بارد، کیونکہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا ہے، یعنی پانی ہوگا۔ فقال عقبہ، اور عقبہ نے کہا وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصْدِيقًا لِحُذَيْفَةَ، اور عقبہ نے کہا کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی، اور میں بھی حذیفہ نے جو حدیث سنائی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ چلیے جی بس کرتے ہیں، اب یہ ہے کہ حدیث نمبر 48 جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے بتوفیق اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔